قریب قریب سیکھنے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید شان حبیبی قوم مجاز يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اللہ تعالی شریک کے لیے اور بے حد و بے انتہا درود و سلام ہو آقا نامدار حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بلند پر کہ جن کو اللہ عز و جل نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ہماری بے حد و انتہا خوش نصیبی کہ ہمیں ان کی امت میں داخل فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اور یہ ہمارے نصیب کہ ہم زندہ ہیں اور ہمیں جمعہ مبارک میسر ہے۔ مجھے یاد ہے 30 شعبان کو اقصی مسجد یعنی دوسرے دن صبح جمعہ کا رات کو کرا لی تھی، ہم نے مغرب میں غالب مغرب میں نماز جنازہ پڑھی۔ اب جس کا جنازہ پڑھا تو کیا خبر تھی کہ میں ماہ رمضان مبارک کے وقت ایک دن پہلے بلکہ رمضان کی رات کو میں قبر کے اندر ہوں، پہلی رات۔ ہمارے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس زندگی میں رمضان مبارک پھر ہمیں میسر آئے، اور وہ مبارک مہینہ جس کی برکتیں۔ اب سچی بات ہے مجھے بڑا گلٹی فیل ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے میں مکاری کر رہا ہوں، عیاری کر رہا ہوں، یہ بتا دو جی رمضان یہ ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ ہم کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہیں، کاکے تو نہیں ہیں نا کہ ہمیں نہیں پتا رمضان کا کیا فائدہ ہے، کیا رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں؟ سب کو پتا نا۔ 5 جو ہیں اسلام کے بنیاد پر کے 6 ہیں، پتہ نہیں کیوں 5 کر دیے گئے۔ جہاد بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پہلا اسلام کا جو پہلا بنیادی ستون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ دیا، ہم مسلمانوں کے پہلا ایمان کا پہلا ہم نے اسٹیپ قبول کر دیا۔ پھر نماز فرض ہے، پھر روزہ فرض ہے، 3 ہو گئے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کنڈیشنل فرض ہے، صاحب نصاب ہو، 52 تولے چاندی کی مقدار رقم ہے تو پھر سال گزر چکا ہے تو بھائی یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر ایک اور کنڈیشنل فرض کیا؟ حج، صاحب استطاعت ہو، اتنے پیسے ہیں کہ حج پر جاؤ، پیچھے گھر والے سکون سے رہ سکیں، ان کی روزی روٹی کا انتظام ہے، کنڈیشنل شرط کے ساتھ، وہ بھی فرض۔ چلو جی ہو گیا۔ پھر جہاد، وہ اس کے لیے کوئی مطلب کہ معافی نہیں ہے۔ اگر اسلام پر جیسے بھی فلسطین پر ہوا تھا تو جہاد پوری دنیا پر مسلمانوں کو فرض تھا۔ حاکم وقت کا کام ہے اعلان کرے اور عوام پھر اس کے لیے نکلے، لیکن نہ یہاں حاکم ہے، نہ وقت ہے، نہ غیرت ہے، نہ شرم ہے۔ بغیرتوں کو اپنی حکومتیں سنبھالنے کے لیے حارموں کو لا کے حکومت بنانی پڑتی ہے۔ آپ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ سے میرا یوٹیوب بھی کیا ہے جلدی بہت۔ تو روزے کے لیے بتانا مجھے بڑی اچھی بات ہے۔ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، ہم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا تم قرآن پر تدبر غور نہیں کرتے، تدبیر نہیں کرتے؟ یار یہ کیا لکھا ہے؟ افلا یتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 190، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، نہیں، سورہ النبی کی آیت یہاں سے شروع ہوگی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں، اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، غور فکر کی ترغیب آ رہی ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں، آسمان
اور زمین کے پیدائش میں، رات اور دن کے باہم بدلیوں میں، آنے جانے میں. رات اور دن کس طرح آتے ہیں؟ ابھی جب سحری ہو گئی ہے، ہاں کتنے منٹ رہ گئے، اتنے منٹ رہ گئے، پانی پی لو پانی پی لو، لگے ہوتے ہیں نا لوگ صبح. ہاں بھی کتنے منٹ باقی، اتنے منٹ. ابے یار ابھی تک اذان نہیں ہوئی. افطار کے ٹائم پہ ہم بے خبرے ہوتے ہیں، بجائے دعا کرنے کے، غور کرنے کے، فکر کرنے کے، ہم لگے ہوتے ہیں یار بس جو سامنے پڑا وہ کھا لیں گے، کھائیں رات ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو رات اور دن کے باہم آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. یہ کیا بات اللہ نے کر دی یار، عقل مندوں کے لیے اللہ نے کہا نشانیاں. ہم تو عقل مند نہیں ہیں، ہمارے لیے تھوڑی ہے، یہ تو مولویوں کے لیے، علامہ کے لیے، مفتی کے لیے. وہ خیر خیر ہم تو سیانے ہیں، ہم عقل مند نہیں ہیں. اور یہاں میرے فادر رحمان ہوتے ہیں، ہم سیانے ہیں، پوری دنیا کے ہوشیار ہیں. بچوں کو باہر بھیجنا ہے، زیادہ سے زیادہ جدید تعلیم دلانی ہے، دلائیں. کس نے منع کیا؟ لیکن اس کی ہوشیاری جب ہمیں ہے تو اس کی ہوشیاری کیوں نہیں ہے؟ دن کس طرح آتا ہے، رات کس طرح آتی ہے، اس پہ غور کیوں نہیں کر رہے؟ یہ زمین کیسے پیدا ہو گئی، بگ بینگ تھیوری کیا تھی، یہ کیا ہوا، کیسے اللہ نے تخلیق فرما دیا، آدم و حوا کو دنیا میں بھیجا، کیوں بھیجا، کیسے آئے، کس طرح پوری دنیا وجود میں آئی. ہم خامخواہ پیدا ہو گئے ہیں نہیں. فکر جنریٹ کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں. تو جو اللہ کی یاد کرتے ہیں ان کے لیے عقل مند ہیں وہ لوگ، اور ان کے لیے نشانیاں اللہ نے رکھ چھوڑی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا، تو کیا تم اپنے آپ کو، بندہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا؟ اللہ نے کو کیسا تخلیق فرمایا، خلق الانسان فی احسن تقویم. سورہ وسیم میں اللہ فرمایا ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، بیوٹیفل، کمپلیٹ، کمپریہنسو. ہاتھ بنائے، چار بن جائے تو بوڑھا مٹھی یوں پکڑ لیا، اس کی موومنٹ فل 360 کیسے کیسے موو کر رہا ہے. اب آپ روبوٹ بناؤ، اس طرح کی موومنٹ کر سکتا ہے؟ وہ پتہ نہیں کتنا سسٹم بنانا پڑے گا. جب ہم دیکھتے ہیں ویڈیو وغیرہ کس طرح کھاد ہٹ جاتی ہے، تو کس طرح مسلس کس طرح ہڈیوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. قربانی کا جانور جب ہم دیکھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، کس طرح جوائنٹس کے اوپر کس طرح مسل آ کے ہمارا چپکا ہوا ہوتا ہے وائٹ ایک سبسٹنس کے ساتھ. کوئی اس کے اندر سولوشن نہیں لگا ہوا یار، اس کے اندر کوئی نٹ پیسٹ نہیں لگے ہوئے. جوائنٹ گھٹنے جوڑ جوائنٹ کس طرح ہم نے بنائے. یہ نقل ہمارے موومنٹ کر رہے ہیں، یہ ہم پٹاخے نکال رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم نے گھڑی پہنی، اس کو موومنٹ کرنے کے لیے راؤنڈ کرنے کے لیے کتنے اس میں جوائنٹس ڈالے، اس نے کتنے جوڑ بنائے. اللہ نے ہماری لائف میں کتنے جوڑ بنا. ہاں کیا زبردست ہے، کیا وائپر لگا ہوا ہے اس کے اوپر. یہ ہمارے پپوتے شیشے پہ پانی گر جائے ہم وائپر چلاتے ہیں، بارش ہے تو شیشہ صاف ہوتا ہے. ہمارا کیسا کرسٹلین سپنے سے آنکھوں کے اوپر پانی آ جائے، آنسو آ جائے آنکھوں میں، فوراً ہم یوں بن کے وہ کیا بولتے ہیں، پپوتے آنکھیں بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، وائپر صاف، آنکھ صاف، ویژن کلیئر. یار کیا زبردست ہے چیزیں. دی کھاتے ہیں، چلیں ابھی کریں سب لوگ اس طرح کرتے ہیں. ہوا گرم کریں سب لوگ، ہوا گرم آئی، اب منہ کو کھول کر کے کیوں گرم، ہوا ٹھنڈی، گرم ٹھنڈی. واٹ اے کنڈنسیشن یار، کیسا تھرموسٹیٹ لگا ہوا ہے ہمارے منہ میں. اسی منہ سے گرم ہوا نکل رہی، اسی منہ سے ٹھنڈی ہوا نکل رہی. کیا سائنس ہے یار. سوچا کبھی، فکر کیا کبھی کیسے ہم چلتے ہیں؟ پاؤں میں موچا گئی، چل نہیں پا رہے، ایک ٹانگ سے ڈگڑا کے چلتے ہیں. کھاتے ہیں پیتے ہیں، کس طرح سارا سسٹم چلتا ہے. کبھی کہتے ہیں نا، ایک بات میں کہتا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر، اپنے آپ میں ڈوب جا اور زندگی کا راز پا لے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اقبال کہہ رہا ہے اللہ سے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اقبال کی زبان سے کہ تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ شکوہ جواب شکوہ کا شعر ہے. اپنے من میں ڈوب تو صحیح، دیکھ تو صحیح تو ہے کیا. یہ جو اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو ڈسکور کرو، ایکسپلور کرو. ہم نہیں کر رہے. ہم کیا ایکسپلور کر رہے ہیں؟ یار بیٹا فلانے کے پاس جایا کرو، میں نے اس سے بات کر لی، تھوڑی دیر تم اس کے ساتھ بیٹھو گے، تمہیں گڑ سکھائے گا، راز سکھائے گا، کامیابی
نبی کے پوائنٹ بتائے گا. آج دن ویڈیو چل رہی تھی, آپ کی یوٹیوب ویڈیو نہیں ویوز پکڑ گئی تو یہ کریں تو اتنا ویوز ملیں گے, یہ کریں تو اتنا پیسہ ملے گا. کاروبار کرنا ہے تو بہترین سیل مین رکھو جو مہارت کے ساتھ جھوٹ بول کے آپ کو شام کو لاکھ روپے کمائے, آرام کما کے دے. بس اس کو چھوڑو, ہٹا لے آرام کما کے دے رہا. کیا زبان ہے اس کی, کیا سیل مین آپ نے رکھا ہے. ہر چیز کی ہوشیاری ہے, عقل مندی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم غور کریں, فکر کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے قرآن بھی بتایا. پھر دل و دماغ استعمال کرنا, سورہ حج میں فرمایا کہ اپنے دل اور دماغ کو استعمال کرنا ہے. ہمارا دل و دماغ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یوتھ کی سوچ کیا ہے؟ دل اور دماغ استعمال کرنا ہے. اس کو بھی لائن پہ رکھا ہوا ہے, اس کو بھی لائن پہ رکھا ہوا ہے, اس کو بھی لائن سیٹنگ کی ہوئی ہے. ان میں سے جس کا باپ اچھا مالدار ہوگا اس کے ساتھ سیٹنگ کریں گے, اماں ابا کو سمجھا دیں گے اس سے شادی کرنی ہے اماں میں, یہ اچھی فیملی سیٹ ہے, نوٹ والی فیملی, مال اچھا ملے گا. چلو جی یہ نہیں بھی کرتے گا نوجوان, تو کیا ہے ان کا بس عظیم محبت. ماں باپ کہتے ہیں بھائی ادھر نہیں کرنا, اچھا خاندان نہیں ہے. نہیں, آپ کو کیا پتا ہمارا خاندان بہت اچھا ہے. میں یہ جھگڑے دیکھیں میرے پاس آتے ہیں. اپنے دل و دماغ کو پازیٹیو کریٹیو بنانے کے بجائے ہم جہالت کی طرف جا رہے ہیں. کن سے ورشتے ہیں؟ ماں باپ سے, والدین سے. نبی نے فرمایا صحابہ ہے میرے صحابہ بتاؤ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ قتل, نا. یا رسول اللہ زنا, شراب, فرمایا نہیں. یا رسول اللہ کسی کا حق کھا جانا, فرمایا نہیں. بے شک یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. دنیا اور آسمان کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہے؟ کیا فرمائیے؟ فرمایا اپنے والدین کا دل توڑنا دنیا اور آسمان میں سب سے بڑا گناہ ہے. کتنا گناہ کتنی مرتبہ دن میں ہم یہ کرتے ہیں, ماں باپ کو کتنا خوش رکھتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے گھر سے نکلتے ہوئے, کل میں ہم سے کوئی سوال ہوا تو کوئی بچہ بچے آج کل ابا اور کیا کریں, ہمارا بیٹا بولو نا یار, بچوں کو آج کل کرسی پر دیتا ہوں تو کیا کریں, نہ بھائی ہے نہ باپ ہے, بچے سے چیز منگانی تو ہے نا, عورتیں تو نہیں جائیں گی نا گھر سے باہر. اللہ کے امان میں چھوڑو بھائی ان کو, فی امان اللہ کہہ کے بھیج دیا کرو, ان کو آج کرسی پر ختم کر دیا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے. فی امان اللہ, اللہ میں نے تیری امان میں دیا, پھر اللہ اس کو امانت کو ضائع نہیں کرتا. اللہ واپس دے گا, بچہ واپس آئے گا خیر سے انشاءاللہ. بچوں کی بھی تربیت کرو. بچے کسی نے بلایا نہیں جانا ہے, یہ بھی کرنا. اور جو ہم کہتے ہیں نا بچوں کو نہ چیخا کر, کیا چیختا ہے, ابھی چیخنے دو بچے کو, یہ کام آئے گا. اللہ نہ کرے کبھی خدا نہ کرے کسی نے پکڑ لیا بچہ چیخے, پتا چلے یہ اماں نے تو منع کیا تھا, کسی نے پکڑ لیا بچے کو, اغوا کا آدمی خدا نہ خاصا, اور وہ بچہ بولے ہو امی نے تو کہا شور نہیں کرنا, چیخنا نہیں. وہ بیچارہ ادھر اسی مقصد سے میں وہ کہتا ہو جائے گا, چیخنے دو بچوں کو, وسلس دے دو, جیب میں ان کی وہ رکھو, سیٹی, بیٹا کچھ ہو جائے, کوئی مسائل کو کوئی گڑبڑ ہو, سیٹی بجاؤ. سیٹی کلچر بھی یہاں کرنا پڑے گا کیونکہ بہت افواہ ہو رہے ہیں بچے. یہ کیا عقل کی, شعور کی, اویئرنیس کی باتیں جو ہم ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. لیکن جو قرآن اور حدیث ہمیں اویئرنیس دے رہا ہے آخرت کی, واٹ ایور وی ڈو, ہم اپنے فیوچر کے لیے تو کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. فیوچر کیا ہے؟ موت, قبر, جی ہاں, آخرت کا دن, جی ہم اسی کے لیے تو کرتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر والیوم الآخر, اس میں بھی تو میرا ایمان ہے کہ میں آخرت کے دن پر یقین کرتا ہوں. والبعث بعد الموت, مرنے کے بعد دوبارہ پہچان کر, پھر میدان محشر سجے گا, حساب کتاب ہوگا, نام اعمال سیدھے آپ میں نیچے اور ڈیب میں nobody knows کیا کیا آپ نے. تو یہ دنیا جو ہم نے گزارنی ہے یہ بھی بہترین گزارنی ہے. اب دنیا مغرب الاخرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, نبی نے فرما دیا. اسی میں ہم نے رہ کے آخرت کو بھی سنوارنا ہے, دنیا کو بھی سنوارنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ تو ہمیں دے دنیا, یہ قرآن کی آیت ہے, اے اللہ تو ہمیں دے دنیا کی بھلائیاں, وفی الآخرۃ حسنہ, اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائیاں دے. دنیا کی بھی بھلائیاں مانگی ہے, آخرت کی بھی بھلائیاں مانگی. وقنا عذاب النار, اے اللہ ہمیں عذاب سے, آپ کے عذاب سے بچا لینا. This is what the completion of life is. ہمیں مکمل دنیا, مکمل زندگی سب کو سمجھنا ہوگا, غور کرنا ہوگا, فکر کرنا ہوگا. ہم غور نہیں کرتے, فکر نہیں کرتے.
ایک بندے نے غور و فکر کیا، غیر مسلم نے، میں نے کیا آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کو ایک حدیث اس کے دوست نے سنائی، اس نے اس کے اوپر غور کیا، وہ غور کر کے مسلمان ہو گیا کہ اس نے سنا کہ یار میرا والد مسلمان دوست، کینیڈا کا یہ واقعہ ہے، مسلمان دوست کہتا ہے کہ یار میرا جو ہے والد ایک حدیث پڑھ کے پریشان ہے، اور وہ لوگ سائنسدان قسم کے لوگ تھے، ہائی کوالیفائڈ تھے، بولے کہ بھائی وہ کیا حدیث ہے؟ جس نے اب اپنے دوست کو سنایا جو کسی کیتھیڈرل کے پریسٹ کا فادر کا بیٹا تھا، راسخ العقیدہ عیسائی، پکا عیسائی، کہتے ہیں یار ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تک کعبے کے اوپر وقت کا سایہ نہیں پڑے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اب وقت میٹر تو نہیں ہے نا، وقت مٹیریل نہیں ہے، جسم نہیں ہے وقت کا، وقت کیا ہے بھائی؟ یہ وقت گزر رہا ہے، ٹائم از پاسنگ، زمانہ۔ اس نے اپنے جب اس غیر مسلم دوست کو کہا، اس نے کہا اچھا ہے، تو ایک دن وہ کہتا ہے میں ایسے بیٹھا تھا، مجھے اس کی بات یاد آ گئی، یار ان کے نبی نے کہا ہے کہ جی قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ قیامت کا تصور عیسائیوں میں بھی ہے، the day of judgment۔ تو کہتا ہے یار میں نے ایسی گوگل کھولا، گوگل کھول کے میں نے کہا یار بلیک باکس دیکھتا ہوں، بلیک باکس کیا ڈالا وہ پہلے کعبۃ اللہ شریف کو، بلیک کیوب، یار دیکھوں گا کچھ دیکھتا تھا، پھر اس نے 3D ورژن کھولا اس کا کعبے کا، 3D ورژن کرتے کرتے گھماتے گھماتے دیکھا ارے ایک لمبی بلڈنگ ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا کلاک لگا ہوا ہے، کلاک ٹاور ہوٹل۔ اب وہ دیکھتا رہا، اس نے اس کو آورز کو کاؤنٹ کروائے، اس نے گھنٹے گرائے، فاسٹ موومنٹ جسے بولتے ہیں، فاسٹ چلائی ویڈیو، پتہ اگر چلا کہ وہ آہستہ آہستہ دن ڈھل رہے ہیں یا سورج نکل رہے ہیں، سایہ نہ اس کلاک ٹاور کا کعبے کے اوپر آتا 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 یہاں تک کہ پورا کعبے کے اوپر کلاک ٹاور کا سایہ آ گیا۔ او ہو آل آف اے سڈن اس کا دماغ کلک کیا، یار ایک شخص 1400 سال پہلے کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ جی وقت کا سایہ جب تک کعبے پہ نہیں پڑے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اتنی کمپلیٹ بات، اتنی مکمل بات، ایک ایسی شخصیت جو نہ کسی اسکول گئے نہ مدرسے گئے، ان کا کوئی استاد نہیں، انہوں نے کیسے بتا دی؟ پھر اس نے کہا میں نے مزید سرچ کیا، میں نے پھر the course of محمد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرامین حدیثیں اس نے ڈھونڈنی، خود بندے یہ دیکھو غور و غور، یہ غور و فکر، اس نے سنی ایک حدیث پڑھی، کہتا میں نے پڑھی حدیث کہ ہمارے عرب بدو ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب، یہ وہاں پر اس نے قیامت کا لفظ استعمال کیا تھا، تو کہتے میں نے پڑھا کہ قیامت کے قریب، قریب قیامت میں یہ عرب بدو، یہ کالے ننگے پاؤں پھرنے والے، بکریاں چرانے والے، یہ قیامت کے قریب اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے، پھر اس کے اوپر فخر کریں گے۔ ایک بولے گا تو نے اتنی اونچی تعمیر کی ہے بلڈنگ، میں اس سے بھی اونچی بناؤں گا، جو تیرا خلیفہ دبئی والا۔ اس کے بعد پتا چلا جی ریاض کے اندر سعودیہ والوں نے بولا ہم اس سے اونچی بنائیں گے، وہ بنا رہے بن رہے، تو وہ ابو ظبی کے شیخ نے بولا میں ریاض والی بلڈنگ سے بھی اونچی، وہ بھی بن رہی ہے۔ 7 بڑی عمارتیں، پتہ نہیں 11 بڑی عمارتیں صرف عرب کنٹریز میں بن رہی ہیں۔ نبی کا فرمان سچ۔ وہ سوچنے لگا وہ کیتھیڈرل کا فادر کا بیٹا، وہ چرچ کے فادر کا بیٹا سوچ رہا ہے یار how could it be possible a person who has not studied any school, any university and he is telling the truth so accurate۔ 1400 سال بعد کی باتیں ایک ایسا شخص بتا رہے ہیں جس نے کبھی کسی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، جو کبھی کسی استاد کے بعد تعلیم کے لیے نہیں کیا۔ how could it be possible? This is only possible when there is a divine power with it۔ صرف یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی غیر مرئی نامرئی کوئی روحانی طاقت ہو، اور وہ روحانی طاقت اللہ کی ہے، وہ شخصیت محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ Definitely he is the final prophet, he is the true prophet of Allah subhanahu wa ta'ala۔ all of a sudden he took his shahada، وہ مسلمان ہو، غور کرنے سے مسلمان، فکر کرنے سے مسلمان ہو، یار وہ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا۔ اور ہم یقین کے فقیر مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، کبھی غور کیا، کبھی فکر کیا، کبھی فخر کیا، فخر کہ یار ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ اب جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اسلام کو اسٹڈی کر کر کے، جو اتنے سال اللہ نے اس کے لیے بھی کتنا بڑا انعام رکھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کفار، یا رسول اللہ ہم نے مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا ہوا ہے، ہم نے مسلمانوں کو قتل بھی شہید کیا ہوا ہے، ہم آج مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔
فرمایا اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد. بس تم نے کلمہ پڑھ لیا, تم نے شہادت دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, تم نے شہادت دے دی, تم نے گواہی دے دی. there are no sins anymore with you. تم گناہ تھا تمہارے سارے معاف. تم آج ایسے ہو گئے جیسے تمہاری ماں نے آج ہی پیدا کی. آج جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, ارے کم از کم ان کی امبیرسنگ اسلام قبول کیا, ہم اسی کی اسٹوریاں سن لیں اور اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کریں, غور کریں, فخر کریں, فکر کریں کہ ہم کیا ہیں, ہم مسلمان ہیں. طارق بن زیاد نے جب اندلس فتح کیا تھا اسپین, کتنے مسلمان تھے یہ بھی نہیں پتا ہوگا مجھے لگتا ہے. میں نوجوانوں سے بھی پوچھوں گا تو پتا بھی نہیں ہوگا طارق بن زیاد ہے کون, یوسف بن تاشفین کون تھا, فخر الدین بیبرس کون تھا, یہ نام بھی شاید آپ لوگوں نے پہلے نہیں سنا. سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب نے نام سنا ہوگا. فخر الدین بیبرس ان کا ایسا جانشار ساتھی تھا جو پہلے کیا تھا, بحری فضاء, لانچے, کشتیاں, تجارتی جہاز جاتے تھے پانی کے, یہ ان کو لوٹا کرتا تھا. لیکن صلاح الدین ایوبی کے ساتھ پکڑ کر گرفتار کر کے لایا گیا, مسلمان ہو گئے. ابھی میرے خیال اس کے اوپر کوئی یہ لوگ ترکی والے بنا رہے ہیں, خیر الدین بیبرس کے نام سے آنے والی اس کی کوئی ٹی وی سیریل. وہی کم از کم کتنا کام کر رہے ہیں کہ یار ہماری تاریخ ہمیں بتا رہے ہیں. اور تو ہم نے دیکھا, سنا, پڑھا کون تھا. میں تو الحمدللہ جب 21 میں گیا تھا استنبول, پھر میں آگے وہاں گیا سود جہاں پر یہ ارطغرل کا مزار ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ, اور اسی طرح اس کے بیٹے اورحان, غازی عثمان, جس کے نام سے سلطنت عثمانیہ 750 سال 650 سال مسلمانوں نے حکومت کی, سلطنت عثمانیہ کے نام. میں ان کے مزارات پر, وہ اولودا ایک پہاڑ ہے, اونچا پہاڑ, اس کے نیچے ہی ان کے مزارات ہیں. دونوں باپ بیٹا کے اورحان اور عثمان سے, اور اس سے کچھ دور غازی ارطغرل کا مزار ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے ہمیں غور فکر, جو یہ روزہ آپ کو کیا کرتا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزہ تمہیں صحت مند کرتا ہے. چل کلوزنگ, روزہ آپ کو صحت مند کرتا ہے. اور میرے پاس خدا کی قسم میرا موبائل بھرا ہوا ہے, حضرت صاحب بیمار ہو گئے, جیسے رمضان کو بیمار ہو گئے, دیکھو کسی نے کچھ کر تو نہیں کیا. اللہ کے بندے عقل کر, غور کر, تو نے کھانا پینا سارا کھانا خراب کر دیا اپنا. اتنا کھا رہا ہے سحری میں کہ سوچے اٹھ رہے ہیں, بدلمی ہو رہی ہے, اور پھر افطار میں معاملہ ہو جاتا ہے, روح افزا بھی تھے, چاٹ بھی تھے, چنا چاٹ بھی تھے, پکوڑے بھی تھے, سموسے تھے. تو بیمار نہیں ہونا. اور روزہ اس کے بجائے وہ ہونجو کیا نام تھا جاپنیز ڈاکٹر, اور ڈاکٹر فلپ اے ایلیسن, انہوں نے کہا 2018 میں ان کو جو ہے نا پرائز ملا, کس چیز کا نام ملا ان کو, نوبل پرائز فار دی میڈیسن. انہوں نے کہا ڈاکٹر ہونجو کہتے ہیں, ڈاکٹر ہونجو اس کا پورا نام ہے, ڈاکٹر ہونجو یاد ہے مجھے. ہونجو کہتے ہیں I and James Allison have never fasted in our life. میں نے اور جیمز ایلیسن یہ دونوں مل کر ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا, لیکن ہم ایک ایسا سیل ہم نے انسانی باڈی کے اندر پایا, تحقیق کی, غور و فکر. دیکھو ذرا, اب ایک روایت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے, لیکن اب تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. غور و فکر کرتے رہے. کیا غور و فکر کرتے رہے, ہم نے انسانی سیلز کے اوپر تحقیق کی, اس کو سرچ کرتے رہے, اس کو کھولتے رہے, ایکسپلور کرتے رہے, تو ہم ایک ایسے انسان کی باڈی کے اندر ایک ایسے سیل کے پاس پہنچ گئے کہ جس کا نام تھا, ہم نے رکھا ٹی سیل, ٹی فور ٹری, ٹی سیل. ہم نے دیکھا کہ یار یہ سیل ایسا ہے کہ یہ اگر پروان چڑھے تو یہ تو کینسر کے سیلز کو کھا جاتا ہے. اور یہ پتہ کب پروان چڑھتا ہے, کہ جب انسان بھوکے پیٹ ہوتا ہے, جب وہ کھانا نہیں کھایا ہوتا, اس نے پیا نہیں ہوتا, اس نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی ہوتی ہے, 12, 14, 16 گھنٹے جب وہ بھوکا رہتا ہے, سال میں چند دن, 6 دن,
दिन, 8 दिन, 18 दिन, 20 दिन, जब ये अपने पेट को भूखा रखता है, पानी और फूड से दूर रखता है, then what? फिर क्या होता है कि इसका ये टी सेल ग्रो करता है, ये निकलता है, ये बदमाश करके पूरे बॉडी के अंदर इंसान के भीतर किधर आए, कैंसर इधर आते ही ऐसी, और ये कैंसर सेल को पकड़ के खा जाता है। कहता है फास्टिंग इज द ओनली वे टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम कैंसर। रोजा वाहिद चीज है जो हमें कैंसर से बचाता है। तो अपनी बॉडी को भूखा रखो, इस पेट को खाली करो, बॉडी को आराम दो, ताकि आपका पैंक्रियाज, आपका लीवर, आपका किडनी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुकून पाए। हायला जैसी हारना नहीं करना, थोड़ा सी सुख ना रहिए, थोड़ी अपने अंदर हम इम्यूनिटी क्रिएट करें, हमारी कुव्वत मुदाफियत बढ़े। वो कुव्वत मुदाफियत यही टी सेल है जो आगे बढ़ के उस सेल को, उस फाजिल मादे को खा जाते हैं जिसको हम नासूर या कैंसर कहते हैं। टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम कैंसर, फॉर गॉड सेक कीप फास्ट, खुदा के लिए रोजा रखो, इसलिए कि ये खाली कैंसर से नहीं बचाता, इम्यूनिटी डेवलप करता है। जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो हमारे अंदर लड़ने की सलाहियत आ जाती है, हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया ऐसे पैदा हो जाते हैं जो हमारे जितने हमारे अंदर फासिद मादे होते हैं, जितने बीमारियों के जरासीम होते हैं, ये उसके खिलाफ लड़ते हैं। नेक्स्ट जो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको, अल्लाह ताला मज़ीद गौर और फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और रोजा उसकी सही रूह के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। सुन्नत